یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ایک خاتون کا سوال یہ تھا کہ طلاق وغیرہ ہو جانے کے بعد رقم ملتی ہے، مثال کے طور پہ صلح کرانے کے بعد یا مال کے عوض میں جو اس کے زیور وغیرہ سسرال میں رہ جاتے ہیں، سامان رہ جاتا ہے، اس کے بدلے میں یا پھر جو مہر میں طے ہوتی ہے وہ رقم عورت کو ملتی ہے طلاق کے بعد، تو اس کے اوپر کس کا حق ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض والدین اس کو جبراً لینے کی کوشش کرتے ہیں بیٹی کے پاس سے، جبکہ وہ طلاق شدہ ہے، ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، تو ماں اس سے کہتی ہے کہ پیسے پر ہمارا حق ہے کیونکہ شادی میں ہم نے پیسہ لگایا تھا، لہٰذا یہ پیسہ ہمیں واپس دیا جائے، جبکہ لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس اس پیسے کے علاوہ فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہے اور آگے چل کے اس کو کچھ کام شروع کرنے کے لیے یا پرورش کے لیے اپنی ضرورت کے لیے ان پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس میں اصل میں کیا ہے کہ حق جو مہر کی رقم کا ہوتا ہے یا جو عورت کو سامان دے دیا گیا وہ ان لوگوں نے نہیں دیا، شوہر نے، مثال کے طور پہ عورت نے اپنے زیور وغیرہ اس سسرال میں چھوڑ کے آ گئی، تو اگر اس کو پیسہ ملتا ہے شوہر کی طرف سے یا مہر کا پیسہ ملتا ہے تو کیونکہ یہ عورت ہی کا حق ہے، عورت کے حق کے اوپر والدین اس کے پیسے کو اس صورت میں تو نہیں لے سکتے۔ جو قاعدہ اس میں بیان کیا ہے آپ نے کہ والدین کہتے ہیں کہ اولاد کے مال پر جو ہے نا والدین کا ہی حق ہوتا ہے، لہٰذا وہ پیسے واپس دیے جائیں، تو اس طرح سے پیسے نہیں لے سکتے۔ باقی آپسی گھر کے اندر کس بات پہ آپ لوگوں کو اتفاق ہو جائے دونوں کا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مثلاً اگر آپ والدہ ہی کے گھر پہ رہتی ہیں اور ابھی آپ کو وہیں پہ رہنا ہے، آپ کا خرچہ پانی سب کچھ ان کو اٹھانا ہے اور اس رقم سے کچھ رقم آپ ان کے دینا چاہیں، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ملے ہیں، آپ 50,000 روپے والدہ کو دینا چاہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آپ کو یہاں 1-2 سال اور رہنا ہے، دوسری شادی ہونی ہے اور یہ بھی انہی کو کرنی ہے، اور آگے کے خرچے جو اگر شادی نہیں ہوئی تو اٹھانے وہ بھی ان کو کرنے، تو اس میں آپس میں اتفاق ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، تو دے سکتی ہیں۔ اور اگر یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں شادی کا خرچہ آپ کو خود ہی اٹھانا ہے، والدین کو نہیں کرنا، تو جتنا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شادی میں خرچ ہو سکتا ہے وہ پیسہ بچا کے رکھ لیں، باقی چاہے تو والدین کو دے دیں، یعنی والدہ کو دے دیں اگر وہ کہتی ہیں کہ بھئی گھر کے خرچے وغیرہ کے لیے پیسے ہیں، حالانکہ گھر کے اندر اگر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ باقی والدہ کا اس پہ تانے دینا پیسے نہ دینے پر، یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ جس طریقے کا ماحول آج کل چل رہا ہے کہ اکثر لوگوں کو اگر اولاد کوئی ایسی بدتمیزی والدین کے ساتھ کرتی ہے تو وہ پوری دنیا کے تمام رشتہ داروں کو نظر آتی ہے کہ فلاں کا بیٹا یا بیٹی زبان دراز ہے یا اس طریقے کی باتیں لڑکی نے کری، وہ سب کو دکھتا ہے۔ لیکن جب والدین کی طرف سے خاموشی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اولاد کے اوپر یا خلاف شریعت کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کسی کو بھی یہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی گھما پھرا کے غلطی چھوٹے کی ہی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ والدین کا یہ تانے دینا، اس کی والدہ کا لڑکی کی کہ طلاق بیٹھ گئی، بدنامی ہم لوگوں کی ہو رہی ہے، تو پیسہ آنے کے بعد اس طریقے کے تانے دینا جو ہے نا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک پیسہ نہیں تھا تو طلاق سے پہلے یہ چیز سوچنی چاہیے تھی۔ تو اگر یہ لڑکی پیسہ نہ بھی دینا چاہے تو یہ اس کی مالک ہے، اور اس سے جبراً پیسوں کو نکلوانا یا اس سے تانے دینا تاکہ یہ پیسے دے دے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ باقی اتفاق جس بات پہ ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر لڑکی کو، جیسا کہ لکھا ہے سوال کے اندر، کہ آگے کام وغیرہ کے سلسلے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اولاً تو صرف شادی تک کی لمٹ ہی اپنے مائنڈ میں فی الحال سیٹ رکھیں کہ جب، کیونکہ ابھی شادی کے 3 مہینے بعد ہی طلاق ہوئی ہے تو مطلب دوبارہ شادی کے پھر سے چانسز ہیں، تو اگر شادی کرنے کے بعد کسی اچھے گھر میں جائے گی تو پھر وہاں اس کے کام کا مسئلہ نہیں رہے گا، پھر تو وہ شوہر کی ذمہ داری میں آ جائے گی، تو باقی کا اخراجات جو ہے نا وہ شوہر کے سپرد ہوں گے۔ تو جب تک رشتہ نہیں لگ رہا یا کہیں شادی کا ایسا پیغام نہیں آ رہا، اس وقت تک کے لیے اپنی ضرورت کے لیے جو رقم وہ رکھنا چاہے وہ دیکھ لے، باقی دینا چاہے والدین کو تو دے سکتی ہے، لیکن والدہ کا مانگنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اس طریقے کی باتیں والدہ کی طرف سے درست بھی نہیں ہے۔ طلاق کے بعد لڑکی کو تانے دینا یا اس کو دوسرے قسم کی باتیں کرنا صرف پیسے نکلوانے کے لیے۔ اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں wazifa.sbswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،